وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک کوئی روایت ہے جس کے مطابق کہ میری جو امت ہے وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گی، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی جب نبی علیہ السلام کہیں کہ میرے امتی یعنی مجھے ماننے والے، تو نبی علیہ السلام کو ماننے والا ہو اور وہ شرک کرے، وہ یا علی مدد کے نعرے لگائے، وہ یا رسول مدد کے نعرے لگائے، وہ 11ویں دے، وہ دلدل کو جا کے پوجے، کبھی ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا ماننے والا تعویذ گنڈا کرے، نبی علیہ السلام کا ماننے والا یہ جمہوریت کے مشرکانہ جھنڈے بلند کرے، ان سیاسی وڈیروں اور ان کے پیچھے وہ چلے، ان کو اپنا لیڈر مانے، ان مولویوں اور پیروں کو اپنا رہنما مانے، کبھی ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس روایت سے یہ مراد ہے کہ میرا ماننے والا، یعنی پہلی بات تو جو وہ یہ کرے گا لا الہ الا اللہ، پہلی بات تو یہ مانے گا۔ اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ نہیں مانتا لیکن نبی علیہ السلام کو مانتا ہے، تو بتائیے کتنے ایسے لوگ تھے، جس طرح ابو طالب بھی، کیا ابو طالب یہ سمجھتا تھا کہ میرا بھتیجا بالکل جھوٹ بول رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو پتہ تھا سچا ہے، بالکل صحیح، نہیں سچا رسول ہے۔ تو محمد رسول اللہ تو گویا صحیح مان رہا ہے اصل، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں مان رہا، بتاؤ کیا اس کا انجام ہوا؟ تو جو لا الہ الا اللہ نہیں مانے گا وہ کیا مارا گیا، وہ ہے اصل مسئلہ۔ تو یہ اصل میں اس روایت سے یہ مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، جو شرک نہ کریں، وہ امتی ہیں، وہ ہمیشہ کی آگ میں نہیں رہیں گے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، چور، قاتل، ڈاکو، ہر عیب نمبر 1 ہے، لیکن لا یشرک بھی شیئا، یعنی اس روایت کے مطابق کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرتا، لقیتہ بمثلھا مغفرہ، روایت کے اندر ہے کہ اسی طرح مغفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرے گا، اور ایک نہ ایک دن وہ جہنم کی آگ سے نکلے گا۔ پھر پتہ ہے کہ جو آخری جہنمی ہوگا، جو جہنم سے نکلے گا ساری سزا کاٹنے کے بعد، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی زیادہ ہے، اس کی جو جنت ہوگی وہ اس زمین سے 50 گنا بڑی ہوگی، اتنی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو، بادشاہ، جنت کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ تو جو دوسرے جنتی ہوں گے ان کا آپ اندازہ لگائیے۔ اسی لیے مالک فرماتا ہے دوڑو آگے بڑھو ان جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے جن کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے، اتنی بڑی بڑی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ وہ جنتوں میں جانے کا موقع دے۔ مالک بہت ہی زبردست جنتیں اللہ کے بندو، ایسی ایسی خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ کہیں مالک فرماتا ہے ان جنتوں کے اندر کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، کہیں مالک فرماتا ہے کبھی تھکان لاحق نہ ہوگی، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جو منہ سے مانگو وہ دے دیا جائے گا، جو دل کے اندر ارادہ کرو وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ کی جوانی، نہ بیماری، نہ کوئی پریشانی، نہ لڑائی جھگڑا، گھریلو جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، میاں بیوی کے جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، دوستوں کے جھگڑے نہیں ہوں گے، بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اس جنت کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اسی لیے ہم زور دیتے ہیں اللہ کے بندوں ہمارا کیا جھگڑا لوگوں کے ساتھ، ہمیں ہمدردی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ یعنی ایک تو یہ اس انداز سے کہ ہمارے بھائیوں، کیونکہ سارے انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارے بھائی ہیں، اور ہمدردی ہے، یہ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ہم تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین کیجیے جس طرح کسی جگہ آگ لگ جائے تو بندہ شور کرتا ہے پہنچو پہنچو، یہ بچاؤ بچاؤ، اس انداز سے۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے سوچتا ہے کیا کروں، آرام سے کہیں جاگ نہ جائے، کہیں کوئی بندہ برا نہ منا جائے، میری اونچا بولنے سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو جائے، تو یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہمدردی کی وجہ سے ذرا وہ آوازیں لگاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک چونکہ اللہ کو گالی ہے، تو جب یہ شرک کرتے ہیں تو اللہ کو گالی یہ دیتے ہیں، گویا اللہ کی توہین ہوتی ہے۔ تو اس اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے بھی ہم ان کو من کرتے ہیں ہمارے مالک کو گالی نہ دو، تمہارا بھی مالک ہے یاد رکھنا، اور یاد رکھنا اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو پاک ذات ہے بہت اونچی۔ جب تم گالی دو گے تم خود جہنم کے آگ کے اندر جاؤ گے، تمہیں سخت سزا ملے گی اس کی۔ تو اصل میں یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک شرک سے بچائے۔ اسی لیے دائی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو توحید پر مر جاؤ گناہ گار ہو، یعنی بڑے بڑے گناہ گار ہو، کوئی یعنی اس میں اگر گناہ گاری پر مر جاؤ گے تو پھر بھی بچ جاؤ گے، لیکن اگر تم پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، سب کچھ ہو، ایک معمولی شرک بھی لے کر اگر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی تمہیں موت آ گئی، تو تمہارے سارے اعمال کو تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا۔ بتاؤ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ تو اس معاملے میں سمجھانے کے لیے بتایا تم کیا چیز ہو، یہ انبیاء ہیں، ولو اشرکو، اگر یہ بھی شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا یعملون،
ان سب کا میں کیا کرایا برباد کر دیتا. سارے انبیاء کو یہی کہا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ مسئلہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں شرک کرنے والے کرانے والے ان کے اکابرین جو شرک پر مرے ہیں کس قدر وہ مجرم اور بدبخت ہو کے گزرے. ان کے پیچھے چلنا اور ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا یا ان کو اپنا لیڈر اور امام ماننا امیر ماننا یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے.